یہ بھی نیکسٹ کوشچن ہے، عوام الناس کو مختلف مکاتب فکر کے علماء کی جانب سے نماز میں ثنا کے مختلف صیغے سکھائے جاتے ہیں، ان میں سے کون کون سے الفاظ سنت مبارکہ سے ثابت ہیں؟ یہ جو ثنا کے سیکھے ہیں نا سر، یہ بھی اب یہ بھی فرقے کا حصہ بن چکے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا سبز پگڑی ایک خاص مکتب فکر کا علامت بن گئی. دوسروں نے کہا ہم نے باندھی نہیں ہے، سر ہم نے باندھ کے بتائی ہے. ٹھیک ہے، یہی بتانے کے لیے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا، اس کو خاص مکتب فکر نے اپنی نشانی بنا لیا. ننگے سر نماز پڑھنا ایک خاص مکتب فکر نے اپنی نشانی بنا لیا. پگڑی ایک خاص مکتب فکر نے نشانی بنا لی. اس طرح یہ نماز کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں جو نشانیاں بنی ہوئی ہیں، اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ معاملات چل رہے ہیں. اگر آپ اہل حدیث کے پاس جائیں نا اور ان سے پوچھیں دعائے استفتاح کون سی ہے، دعائے استفتاح یعنی نماز کھولنے والی دعا جسے ثنا بھی کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ دعا ہے بخاری مسلم میں جو آئی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب آنورڈ. تو میں صرف اہل حدیث سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ اس پوری دعا میں اللہ کی ثنا کے درمیان ہوئی ہے، اس میں تو آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی ثنا کا کوئی جملہ اس دعا کے اندر موجود نہیں. اے اللہ میرے اور میری خطا کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان ہے، میرے گناہوں کو دھو دے. یہ تو سب اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں، یہ ثنا تو اس میں ہے ہی نہیں کہیں پہ، تو ساری دعا ہے. اچھا، ثنا ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثنا کے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اور ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنا میں یہی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک. یہ ساری ثنا ہے، آپ دیکھیں سبحانک اللہم و بحمدک، میں یعنی تیری حمد یعنی بیان کرتا ہوں، و تبارک اسمک، تیرے نام جو ہے وہ برکتوں والا ہے، و تعالی جدک، اور تیری جان شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ساری کی ساری ثنا ہے، اور کیا کمال ثنا ہے. سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ایک حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، ایک بندہ آیا بڑی تیزی سے نماز پڑھی، کہا السلام علیکم، نبی علیہ السلام فرمایا وعلیکم السلام. دوبارہ جا نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں. دوبارہ پڑھی، پھر یہی عمل ریپیٹ ہوا، پھر کہا کہ تو نے پڑھی نہیں. چوتھی دفعہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دے. وہ بڑی تیز نماز پڑھ رہا تھا. تو اس میں الفاظ ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو، اللہ کی تکبیر بلند کر کے نماز شروع کرو، اور اس کے بعد جتنا قرآن مقدر ہو وہ پڑھو، پھر سکون سے رکوع کرو، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرو، اور 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ. یہ صحیح بخاری 6251 اس حدیث میں آتا ہے جلسہ استراحت، اور پھر تم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو اس کا جو طریق سنن نسائی میں ہے نا اسی حدیث کا، اس میں الفاظ ہیں کہ تم تکبیر کہو، اس کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرو. تو سر یہ تکبیر کہنے کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہ تحمید یعنی اللہ کی حمد اور تمجید، اس کی بلند شان کو ماننا، یہ الفاظ کہاں پہ ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک تحمید، و تبارک اسمک و تعالی جدک تمجید. وہ دعا بھی ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھیں ضرور، اس کو آپ ایک ایکسٹرا دعا کے طور پہ ضرور پڑھیں، لیکن جو بنیادی دعا ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک ہے، جو بریلوی و دیوبندی پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ آپ میری ان باتوں سے اہل حدیث ناراض ہو رہے ہوں گے تو میں ان کی دل جوئی کے لیے بات کرتا ہوں کہ دعائے قنوت وہ صحیح ہے جو اہل حدیث پڑھتے ہیں. ساڑھے کو تو ہی کچھ ہے، کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کیوں؟ یہ جو دعائے قنوت اللہم انا نستعین کا پڑھ رہے ہیں نا، یہ حنفی حضرات، بریلوی دیوبندی، یہ دعائے قنوت تو ہے ہی نہیں ہے. تو قنوت نازلہ کی دعا ہے جو کافروں کے اوپر بددعا کی جاتی ہے. اور دوسرا اس میں تو دعا کہیں ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو سارے دعوے ہیں. اللہم انا نستعین کا،
اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، وَنَسْتَغْفِرُكَ، تیری طرف رجوع لاتا ہوں، ٹھیک ہے، تجھ پہ توکل کرتا ہوں. اس میں تو بڑے بڑے دعوے ہیں، یا اللہ یہ میں کروں گا. دعا تو وہ ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے. مولا علی کے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے عشاء کے وطروں میں پڑھنے کے لیے دعائے قنوت تعلیم فرمائی. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. کچھ الفاظ اس میں سنن کبری البیہقی کے ہیں، باقی ترمذی کے ہیں، اور اس کے بعد روشی بھی پڑھنا ہوگا. تو یہ دعا ہے دعائے قنوت، اور یہ واقعی دعا ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ اپنی طرف سے ہدایت میں سے مجھے ہدایت عطا فرما. وعافنی فی من عافیت، اور عافیت عطا فرما اپنی عافیت میں سے. یہ ساری دعائیہ کلمات ہیں، یہ دعائے قنوت ہے. تو دعائے قنوت اہل حدیث کی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور ثنا جو ہے وہ بریلوی دیوبندیوں کی بہتر ہے. ٹھیک میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دوسری دعا ثابت ہے استفتاح کے طور پہ بھی، لیکن جو بریلوی دیوبندی دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو ثابت ہی نہیں وطروں کے لیے، وہ قنوت نازلہ کے لیے. البتہ اگر قنوت نازلہ وطروں میں پڑھی جائے، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں آتا ہے، صحابہ کرام وطروں میں بھی بعض اوقات قنوت نازلہ کرتے تھے، تو اس وقت پھر وہ والی دعا بھی ٹھیک ہوگی. تو یعنی میں آپ کو وہ دونوں طرف والی بات بتا رہا ہوں. تو ثنا جو ہے سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے، اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 دفعہ. اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو سجدے میں. تو یہ تسبیحات حکمی ہیں، باقی ساری تسبیحات اضافی ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح حکمیہ نہیں ہے، پڑھیں، سنت ہے. مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رکوع میں پڑھتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا اور یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں آخر میں حکم کیا ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی حمد کرو اور استغفار کرو. تو اما عائشہ کہتی ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب یہ نازل ہوئی تو آپ ہر رکوع اور سجدے میں ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کیونکہ حکم کیا تھا؟ اللہ کی حمد اور استغفار کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے رکوع اور سجدے میں یہ دعا ایڈ کر لی تھی. لیکن یہ ایڈیشنل دعا ہے، اوریجنل دعا وہی ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ. دیکھیں کتنے مدنی پھول میں نے آپ کو دے دیے فی البدی، اور مسائل کلیئر کر رہا ہوں. اس کے لیے فرقوں سے نکلنا ضروری ہے. آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کون سا فرقہ کس جگہ پہ صحیح کھڑا ہے اور کس جگہ پہ. بلکہ ہم تو جو خود صحیح کھڑے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم یہاں پہ صحیح کھڑے ہیں، تو ان کو بھی بتاتے ہیں کہ سر یہاں صحیح کھڑے ہیں. آپ غلط تو ساری بتا دیتے ہیں، صحیح والوں کو تھوڑا بتاتے ہیں. لوگ کسی کو بتاتے ہیں کہ یار اس مسئلے میں آپ ٹھیک ہیں. آج تک آپ نے کسی اہل حدیث کا کوئی بیان سنا ہے کہ جی ماشاءاللہ بریلوی اس مسئلے میں بالکل ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بریلوی کہے کہ جی اہل حدیث سے لاکھ اختلاف لیکن اس مسئلے میں اہل حدیث بالکل ٹھیک ہے. تو سر یہ حوصلہ اسی میں ہوگا جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہوگا کیا نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہاب اللہ کا نام ہے تو آپ یہ بگاڑتے ہیں. ہم یہ اللہ کے نام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی وجہ سے وہ وہابی کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. اور دوسرا اللہ کا نام وہاب نہیں ہے، وہاب ہے، تو یہ پھر وہابی بنے گا. تو یہ تو وہابی بھی وہابی اپنے آپ کو نہیں کہتے، وہ وہابی کہتے ہیں. تو یہ وہاب والا بھی نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہاں کے اوپر تشدید ہے. علمی مسئلہ بھی بتا دیا نا اگر کسی کو یہ برا لگے. تو یہ دو ثنا اللہم باعد بینی والی تو ہے ہی ہے، اصل جو ہے سبحانک اللہم بحمدک. اور اس کے علاوہ ایک اور ثنا ہے، وہ سر ضرور پڑھیں. اور بھی بے شمار ہیں لیکن وہ آپ کو یاد کرنی مشکل ہو جائیں گی. جو آسان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بچپن سے ہمیں سکھائی گئی ہے. تیسری ثنا آپ وہ یاد کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک شخص نے نماز میں پڑھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پوچھا میرے پیچھے کس نے یہ پڑھا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا میں نے. تو آپ فرمایا میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے. عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ سنا
اس وقت سے میں نے ثنا یہ چھوڑی نہیں ہے. تو عبداللہ بن عمر سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور اگر آپ کنٹینیوس پڑھیں گے تو اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور سر اس کو بھی آپ اگر غور سے دیکھیں, اس میں بھی اللہ کی تحمید, تمجید اور تکبیر تینوں موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ تکبیر, والحمد للہ کثیرہ تحمید, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا یہ اللہ کی تسبیح. اور ایک اور ٹرم بھی ہوتی ہے تحلیل. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو, وہ جو 4 کلمات صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ جتنی بھی چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے بڑھ کر مجھے, یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب 4 کلمات ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہی کلمات ہم صلاۃ و تسبیح میں بھی پڑھتے ہیں, یہ اللہ کے محبوب ترین کلمات ہیں. صلاۃ و تسبیح والا میرا لیکچر دیکھے تو اس میں میں نے بتایا, بلکہ آپ کو چلے ایک مدنی تحفہ دے دیتے ہیں. سیدہ ام ہانی تھی, آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن بھی تھیں, لیکن سمجھ لیں ماں کی جگہ تھی, بوڑھی تھی, سیدنا علی کی بڑی بہن. تو نبی علیہ السلام کے پاس کبھی جایا کرتے تھے ملنے کے لیے, بڑی بہن بھی تھیں اور ایک ماں کی جگہ بھی. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں. یہ حدیث آپ کو صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر مل جائے گی. ہم نے اس حدیث کو اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی نا باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے, صبح شام کے اذکار والے میں. سنن نسائی الکبریٰ میں 10,680 ہے, 10680. ترمذی میں بھی ایک اس کی سند ہے, وہ ضعیف ہے. سنن نسائی الکبریٰ والی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نا آسان سا وظیفہ بتا دیں, مجھ سے لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہوتے. تو سر ہمارے لیے بھی ذرا کان کھڑے ہونے چاہیے ہمارے بھی, کہ آسان سا وظیفہ جس سے میں بہت زیادہ ثواب سمیٹ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست وظیفہ دیا اور میں نے بلو کارڈ میں اس کو ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں اللہ کی راہ میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ, 100 غلام. سر ایک روزہ اگر آپ توڑ دیں ازدواجی تعلق سے تو بخاری مسلم میں آتا ہے 1 غلام آزاد کریں, یا 60 روزے رکھیں, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یعنی اگر آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو 60 روزوں اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر 1 غلام آزاد کرنا ہے, تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب کدھر تک بات جاتی ہے سر. اچھا پھر کہا کہ 100 دفعہ پڑھ لیا کرو الحمدللہ, تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. 100 گھوڑے. اور 100 دفعہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر, تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کرنے کا ثواب مل جائے گا. 100 اونٹ نحر کرنے کا. اور پھر کہا کہ 100 دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ, یہ اتنا ثواب ہوگا کہ زمین و آسمان کے سارے گیپ کو فل کر دے گا, زمین سے آسمان تک ثواب ہی ثواب. سر لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. وہ حدیث بطاقہ یاد آ گئی مجھے جامعہ ترمذی کی. بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے ایک پرزے کو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کو قیامت الدین لایا جائے گا, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. مشکات میں آپ کو میدان محشر والے چیپٹر میں 30 جلد میں مل جائے گی. اس کے 99 دفاتر, 99 سے مراد ہے بہت زیادہ, ایگزیکٹ 99 نہیں, مراد کثرت. گناہوں کے کھولے جائیں گے نامہ اعمال میں, گناہوں کے 99 دفتر. اور دوسری طرف اس کے پلے صرف کلمہ ہوگا, ایک پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کو تولو, تو لوگوں میں چیویں گوئیں شروع ہو جائیں گی کہ اتنے گناہوں کے مقابلے پہ یہ ایک پرچی کیا کرے گی. تو جیسے وہ نامہ اعمال میں پرچی رکھی جائے گی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا.
کیونکہ اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، تو اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ پرزے والی حدیث ہے جس پہ سارے مسلمان امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سر وہ ایک بندے کا ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی مرضی کس کا کلمہ اللہ قبول کر لے، ٹھیک ہے، اور اس کے کلمے کا اخلاص ایسا ہو کہ قبول ہو جائے۔ یہ رول نہیں ہوتا، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بڑی گنہگار عورت تھی، بدکار، بلکہ وہ بدکار عورت تھی۔ ایک سفر کے دوران اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا تو اس نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا رسی سے باندھ کے، تو ان زمانوں میں آپ کو پتہ ہے وہ کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا، اس نے چمڑے کے موزے میں نکال کے تو اس کتے کو پلا دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے یہ رول نہیں ہوگا کہ جو بھی یہ کرے گا تو وہ بخشا جائے گا، یہ اللہ کی رحمت کی طرف امید دلائی گئی ہے، کیونکہ سائملٹینیس کنٹراسٹ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت بڑی نیک تھی، بڑی نیکوکار تھی، اس نے ایک بلی کو قید کیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ دوزخ میں جل رہی ہے اسے ایک بلی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی سی بات پہ بخش سکتا ہے نا تو چھوٹی سی بات سے پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو یہ اولو العلم قائما بالقسط رہا کریں، ایک طرف نہ جھک جایا کریں، اللہ سے یعنی اچھا گمان ضرور رکھیں۔ تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ چار فضیلت والے یہ جو ام ہانی کو نبی علیہ السلام نے سکھائے، سر اس سے بہتر کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے۔ اور آٹومیٹکلی اگر آپ تسبیحات فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھیں نا تو 100 سے اوپر یہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں، لادہ بھی تسبیح کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، لادہ بھی تسبیحات کرنی ہے تو آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی میں عموماً کٹھی پڑھ لیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ لادہ سے اس کا بھی فضیلت ہے نا۔ تو یہ چاروں کلمات اگر آپ پڑھ کے اس کی ایک تسبیح نکال لیں تو چاروں 100 دفعہ ہو جائیں گے، وہ اس میں کور ہو جائیں گے، کیونکہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں اور مسلم میں کہ یہ جو چار کلمات ہیں اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، اور اس میں اللہ کی طرف سے یہ بھی قدغن نہیں کہ ان کو تم آگے پیچھے کر لو، نبی علیہ السلام کے فرمان ہے، آپ نے اوپن اجازت دی ہے، کوئی ملا کے پڑھ لے، الگ سے پڑھ لے، کسی بھی طریقے سے یہ کلمات 100 دفعہ پورے، یہ کوئی مشکل وظیفہ ہے یار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ کو بتاؤں تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ چل رہی انہی وظیفوں کے اوپر ہے، سر دیکھیں نا وہ کس طرح ان کا کام، یعنی ہمیں علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کچھ روحانی معاملات ان کے ایسے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں ہر جو رکن ہے نا اس کو 3 تسبیحات روز کی بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، 100 دفعہ آپ نے یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ استغفار، تو یہ سارے وظائف ہیں، تو یہ بڑے مضبوط وظیفے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔